السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، حکیم طارق جوید فیصل آباد۔ پیارے دوستو، آج ٹور کی چھٹی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں دوست پسند کریں گے۔ سبسکرائب کریں نئے دوست اور لائک کیا کریں۔ کمنٹس میں بتایا کریں کہ یہ کاوش میری کیسی ہے۔ پیارے دوستو، آج جو پودا لے کر حاضر ہوا ہوں اس کو زقوم کہتے ہیں، ہندی میں سینڈ کہتے ہیں۔ یہ ایک کانٹے دار پودا ہے جو 1 فٹ سے لے کر 10-15 فٹ تک درخت نما اونچا ہوتا ہے، جو کہ شیردار نبات ہے۔ اس کے تنے اور شاخوں پر کانٹے ہوتے ہیں۔ اس کو توڑنے یا پودے پر شگاف دینے سے دودھ نکلتا ہے۔ اس کے ڈنڈے کو کاٹ کر لگایا جاتا ہے تو وہ خود بخود پودا بن جاتا ہے، اور اس کا دودھ پانی اور گودا دوا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک نایاب قسم ہے پیلے رنگ کی، جو آپ دوستوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ بہت سی تھور کی ویڈیو لگی ہوئی ہوں گی، مگر یہ یلو کلر کا ہے اور یہ نایاب ہے۔ اس میں دمہ کا شافی علاج کیا جاتا ہے، اس کا نمک تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں گندھک بہت اعلیٰ قسم کی بنتی ہے اور تیل ہو جاتی ہے۔ ویسے تو تھور کی کئی اقسام ہیں۔ ڈنڈا تھور کہتے ہیں، 2 دارہ تھور ہوتا ہے، 3 دارہ تھور ہوتا ہے، انگلیہ تھور ہوتا ہے، ناگ فنی، یہ جو پیلے رنگ کی اور سرخ رنگ کی چھتر تھور بھی اس کو کہتے ہیں۔ پنجابی لوگ اس کو چھتر تھور کہتے ہیں، اور اس پر جو پھل لگتا ہے اس کو انار پھلی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ خشک درجہ سوم، دودھ گرم، خشک درجہ چہارم ہے، محلل ہے، مسل ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے، منفرد بلغم ہے، محرک جالی کاسر ری ہے۔ تھور کا دودھ مسل بلغم ہونے کی وجہ سے آتشک وجہ مفاصل استسقاء اور جذام میں استعمال کی جاتا ہے۔ چنانچہ آرد نخود یا تربت سفید بریک شدہ کو شیر تھور میں گوندھ کر چنے کے برابر گولیاں بنا کر حسب طاقت مریض کو کھلاتے ہیں۔ یہ مادے کو دستوں کے ذریعے خارج کر کے مذکورہ امراض کو فائدہ کرتا ہے۔ بلغمی، کھانسی اور دمہ میں بھی یہ نسخہ مفید ہے۔ تھور کا معروف نمک کھار بھی بنایا جاتا ہے، جو بلغمی، کھانسی، دمہ اور استسقاء میں مفید ہے۔ تھور کے دودھ کو گائے کے دودھ 20 گنا میں ملا کر اس دودھ کا مکھن نکال کر گھی بنا لیں۔ 2-3 ماشا گھی استعمال کریں۔ بدن سے اضافی مادے خارج کر کے بدن کے کایا کلپ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مذکورہ گولیاں جو دودھ تھور میں اور نخود کے ساتھ بنائی گئی ہیں، مریض کو گھی ضرور دیں۔ جس مریض کو کھلائیں اس کو گھی ضرور دینا ہے اور دودھ استعمال کرانا ہے، تاکہ آنتوں میں خراش اور خشکی پیدا نہ ہو۔ تھور کے دودھ کی 2 بوند کو مکھن 1 تولہ ملا کر کھا لینے سے قے اور اسہال ہو کر دمہ اور کھانسی کے لیے بہت مفید ہے۔ تھور کا بیرونی استعمال: شیر تھور محرک ہونے کی وجہ سے اس کو مکھن میں ملا کر دودھ میں رکھ کر دیا جائے، پھر اس سے جو گھی حاصل ہوتا ہے وہ بطور طلا مجلوب کے لیے طریق اور خیزش پیدا کر کے قوت باب میں ہیجان پیدا کر دیتا ہے۔ اگر اس کو بدن پر مالش کیا جائے تو جلد کو سرخ کر دیتا ہے۔ تھور کے پتوں کا پانی نکال کر اور ہم وزن روغن کنجد ڈال کر پانی کو آگ پر رکھ کر خشک کر لیں۔ جب روغن باقی رہ جائے تو یہ تیل بطور مالش استعمال کریں۔ عرق النساء، وجل مفاصل، نقرس، فالج اور لقوہ میں مفید ہے۔ اس تیل کا فایہ درد والے دانت میں رکھیں تو درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے پتوں کا رس کان میں ڈالنا کان درد کے لیے مفید ہے۔ اس کے پتوں کو گرم کر کے اس کا پانی نچوڑیے اور ہم وزن پالک جوہی کی جڑ ملا کر گولیاں بنا لیں۔ بوقت ضرورت گولی آپ برگ تھور میں گھس کر دانت پر لگاتے ہیں۔ خارجی طور پر محمر اور مقرہ ہونے کی وجہ سے اس کے دودھ کو ہلدی میں ملا کر بواسیر مسوں پر لگاتے ہیں۔ نفع اس کا محلل ہے، محمر ہے، جلد اور منفذ بلغم ہے۔ مضر اس کی گرم مزاجوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ مسئلہ اس کا دودھ گھی ہر ایک قسم دوسری قسم کا بدل ہے۔ مقدار خوراک: دودھ نصف قطرہ سے 1 قطرے تک استعمال کروا سکتے ہیں۔
तो प्यारे दोस्तों, आते हैं गंधक बनाने की तरफ। एक छितर लेकर इसको दरमियान से काट लें, लंबे रुख काट लें और इसके अंदर गंधक 5 तोले 2 तोले से लेकर 5 तोले तक छिड़क दें और तवे पर रख दें। तवे को पीछे से ऊंचा कर दें, आगे से ऊंधा कर दें, यानी कि तवे को ऊंधा कर देना। नीचे आग जलाएं, धीमी आग जलाएं, ज़्यादा तेज़ आग नहीं जलानी। तो इससे तेल निकलकर, रोगन निकलकर बाहर आना शुरू हो जाएगा और वो तेल कायाकल्प भी है और मुसफ़्फ़ी खून भी होगा। 1 से 2 कतरे वो तेल आप इस्तेमाल करवाएं। हर किस्म की जल्दी अमराज के लिए बहुत आला है। और ये पीले रंग का जो थोर है, इसमें अच्छे तरीके से तेल बनता है। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।